آج کا جو مسلمان ہے، چونکہ اس کے نظر میں اہمیت دنیا کی ہے، تو کوئی اسلام یا اسلام کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتی ہے۔ نیت اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت جب دنیا بنا لی آپ نے، تو ظاہر ہے پھر آپ دنیا کی طرف رخ کریں گے، پھر ساری سوچیں بس دنیا ہی کی ہوں گی، سارے پلانز آپ کے دنیا کے ہوں گے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے داعی کو یہ بات کہتا ہے کہ تم اس شخص سے رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم دوزخ کے گڑھے میں گرنے والے ہیں؟ اس کا جواب تو ہاں میں ہے۔ بالکل آج کا مسلمان سب کے سب، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے، یہ سب دوزخ کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پہ نہیں ہے، احتیاط پہ نہیں ہے۔ ہم بے فکرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں عام طور پہ ہمارا رویہ بے فکری کا ہے آخرت سے۔ ہم اپنے سوچ میں، اپنے اعمال میں کوئی احتیاط نہیں برت رہے، بے فکر ہو کے آپ دیکھ لیں، جو دوستوں کی محفل ہوتی ہے، بس جو گپ شپ چالو ہو گئی، بس آپ کرتے رہے، کہیں غیبت ہو رہی ہے، کبھی بے مقصد گفتگو ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے گھر میں، ازدواجی زندگی، میاں بیوی، بچے، والدین، سب دنیا کی باتیں عام معاشرے میں۔ اور آج کا مسلمان جو ہے اس کا یقین آخرت پہ تو ہے نہیں۔ جب آخرت پہ آپ کا یقین نہ ہو تو پھر عام طور پہ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتا دوں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آخرت پر آپ کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ کی زندگی میں اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ یعنی پھر آپ احتیاط نہیں برتیں گے اپنے گفتگو میں، بول چال میں، اعمال میں، کہیں بھی احتیاط نہیں ہوگی، تقوی۔ تو یہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں۔ تو جب احتیاط چلی گئی، آپ کی زندگی میں احتیاط یعنی تقوی چلا گیا اور آپ آزاد خیال ہو گئے، جو مرضی آیا کہہ دیا، جو مرضی آیا کر لیا، جو دنیا کی طرف، تو پھر یہ ہے کہ ناکامی جو ہے یقینی ہے۔ دیکھیں، میں نے دوزخ کے گڑھے کی بات کی ہے، تو یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ یہ آیت کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یعنی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا میں انسان آ جاتا ہے تو یہ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر ہوتا ہے۔ حقیقت میں جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ یعنی جو ایکچوئل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر ہوتا ہے۔ اب پیغمبر آواز دیتا ہے اسے، تو اگر یہ پیغمبر کی آواز پر لبیک کہہ دے اور وہ طرز عمل پیغمبر کی پیروی شروع کر دے، یقین کر لے۔ دیکھیں، یہ مثال کو تھوڑا سا سمجھے نا، دیکھیں دنیا میں بھی کہ ایک سڑک ہے، آگے سے بارشیں ہوئی ہیں، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، سڑک پل بہہ گیا ہے اور کوئی آپ کو نہیں نظر آ رہا، یعنی 10 میل دور ہے یا 5 میل دور ہے، پل گر گیا ہے، دریا برد ہو گیا ہے، ہو جاتے ہیں، پل گر جاتے ہیں۔ تو آپ جب سفر کر رہے ہیں، آگے سے ایک گاڑی آتی ہے کہ بھئی یہ آگے پل ٹوٹ گیا ہے،
تو کیا پھر آپ سفر جاری رکھیں گے کہ وہ یو ٹرن لیں گے؟ یو ٹرن لیں گے نا. تو یہ مثال ہے. یعنی انسان اگر بے سوچے سمجھے زندگی گزار دے تو یہ دوزخ کے گڑھے میں گر جائے گا. یہ ایک بات، ایک جملہ ہے، نوٹ کر لیں. یعنی بغیر سوچ سمجھ کے عقل کو استعمال کیے بغیر اگر یہ زندگی گزارتا رہے تو یقینی طور پر یہ جائے گا دوزخ میں. لیکن اگر اس نے پیغمبر کی بات کو دھیان سے سنا اور اس کو مان لیا اور اپنی زندگی کی منزل بدل لی اور اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چل گیا تو یہ دوزخ سے بچ جائے گا. قرآن میں بڑی اچھی آیت ہے، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے اللہ، ہم نے ایک بلانے والے کی، ایک منادی کی آواز کو سنا جو ایمان کی طرف، یقین کی طرف ہمیں بلا رہا تھا. فآمنا، ہم نے یقین کر لیا. فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہمیں وتوفنا مع الابرار، نیکوں کے ساتھ ہماری موت دے. دیکھیں، میں آپ سے پھر وہ بھی بات کر رہا ہوں، بات اہم ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں. وہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی کی بنیاد تقوی پر رکھ دی، اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، اللہ سے یعنی یہ محتاط ہو گیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا، تو کیا یہ بہتر ہے یا یہ ایک امن اسس بنیانہ علی شفا، یا ایک گرتی ہوئی کھائی کے کنارے پر اس نے عمارت بنا لی اور وہ گرنے والی ہے جہنم میں، فانہار بہ فی نار جہنم. تو دیکھیں، یہ ایک بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. اور میں خلاصہ کلام کے طور پہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر ہوتا ہے. اگر یہ پیغمبر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک نہ کہے اور اس پکار کا جواب نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بلانے والے ہیں. ان آمنوا باللہ ورسول، ایمان لے آؤ اللہ پہ اس کے رسول پہ. تو اگر یہ آنکھیں، کان، گونگا، اندھا، بہرا بن جائے، نہ رسول کی بات کو سنے نہ اللہ کی بات کو سنے، تو یہ جائے گا جہنم میں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. تو وہ سورہ انفال کی بات ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو حالانکہ تم سن رہے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، آیت نمبر 21 سورہ انفال. تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جو زبان سے کہتے ہیں ہم نے سن تو لیا لیکن وہ عمل نہیں کرتے. سننے کا مطلب عمل کرنا ہے نا. تو بہرحال دیکھیں، ہم آج کا جو مسلمان ہے، چونکہ اس کے نظر میں اہمیت دنیا کی ہے، تو کوئی اسلام یا اسلام کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتی ہے. نیت، اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت جب دنیا بنا لی آپ نے، تو ظاہر ہے پھر آپ دنیا کی طرف رخ کریں گے، پھر ساری سوچیں بس دنیا ہی کی ہوں گی، سارے پلانز آپ کے دنیا کے ہوں گے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے داعی کو یہ بات کہتا ہے کہ تم اس شخص سے رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. تو بہرحال دیکھیں، یہ بات بڑی یعنی اہم ہے. ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو بڑا وقت ہے، ہو جائے گا، کر لیں گے. ہم نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں، اور نیکی کو کیا ٹالتے ہیں؟ ہم نے تو ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ہم دنیا کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے، اور دنیا ہی کے خیال میں آج کا بچہ، جوان اور بوڑھا دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہا ہے. یہ بڑی جو ہے یعنی بڑی تباہ کن سوچ ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں، تباہ کن سوچ ہے.
کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہوگی، وہ پریشان ہوگا، وہ خوش نہیں رہ سکتا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے. ٹھیک ہے آپ بلینر ہیں، ملینر ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ جتنی بھی یعنی اللہ کی یاد سے منہ موڑیں گے تو آپ کی زندگی آپ خوش نہیں رہیں گے. اطمینان جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. آپ اپنے دلوں کا خود ہی تجزیہ کریں، خود ہی دیکھیں اپنے ادیڑ بن، کس ادیڑ بن میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. وہی دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کے خیالات ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.